بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی درج ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ ہدایت ایک پل میں نہیں ملتی، یہ پیارے اللہ۔ اس بدلاؤ کا آغاز احساس سے ہوتا ہے۔ یہ سفر طویل ہے، برسوں کا، عمر بھر کا۔ بظاہر کوشش نہ بھی ہو، لیکن دل ہی دل میں خود کو بہتر کرنے کی خواہش ضرور رہتی۔ لیکن اگر کوئی فلاح کی طرف آنے کی کوشش کرے تو ہم اس کا ماضی اسے بھولنے نہیں دیتے۔ یوں ہی کرتے ہیں نا، کوئی نیکی کرے تو اس کے گناہ اسے یاد دلاتے ہیں، اور کوئی گناہ کرے تو اس کو منافق کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں کہ ہمیں نظر آنے والی تصویر وہ نہیں جو خدا کے سامنے نمایاں ہے۔ تم تو مومن ہو، بھٹکتا تو مومن ہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خالق اور مخلوق میں یہ بھی ایک فرق ہے۔ مخلوق کامیابی چاہتی ہے، لیکن اللہ مجھے جانتا ہے، پہچانتا ہے، کوششیں دیکھتا ہے۔ تمہیں جانتا ہے وہ پتھروں کا زمانہ تھا، لوگ بھی پتھر تھے، پھر ایک روز ہوئی ابتدا محبت کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے۔ نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے ہیں۔ نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ تو کریم ہی بڑا ہے، دو آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھا، اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن حدیث میں جو حضور نے شرط لگائی، اس شرط کا خیال رکھنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تو محبت سے چہرہ دیکھ، تیرے رسول کا وعدہ ہے رب مقبول حج کا ثواب دے گا۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 2 دفعہ دیکھوں؟ تو حضور نے فرمایا 2 حج کا ثواب۔ اس نے کہا حضور میں دن میں 3 دفعہ دیکھوں؟ تو فرمایا 3 حج کا ثواب۔ اس نے چوتھی بار کی بات کی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تو جو پوچھتا رہے گا اور میں بتاتا رہوں گا تو بات ختم نہ کریں۔ حضور حکم کریں، فرمایا تو 100 دفعہ دیکھ، اللہ 100 حج کا ثواب عطا کرے۔ انہیں لگا کے گوشت نہیں بانٹنا، کوشش کرنی ہے دروازے تک دے کے آئے۔ پوچھنا نہیں کسی بندے سے بھی کہ قربانی لی ہے کہ نہیں، کسی سے نہیں پوچھنا۔ کسی سے سوال نہیں کرنا کہ قربانی کا اس دفعہ کیا پروگرام، قطن نہیں۔ سفید پوش آدمی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے وضاحت دینا۔ ایک تو سوال نہیں کرنا، دوسرا خود سے دیکھ لیں کس نے خرید لیا کس نے نہیں خریدی۔ انہوں نے نہیں خریدی ان کی لسٹیں بنائیں۔ آئینے لگا کے گوشت نہیں بانٹنا، کوشش کرنی ہے دروازے تک دے کے آئے۔ کریم کا کرم ہم تک پہنچائے تو دروازے تک پہنچائے۔ کوشش کرنی ہے جہاں غربت زیادہ ہے وہاں ذرا زیادہ چلا جائے۔ وہ ہمیں دیتا ہے تو رحمت سے دیتا ہے، تو ہم نے بھی اس کی مخلوق میں بانٹنا ہے تو ذرا مسکرا کے بانٹنا ہے۔ جب تلک تو بنا دینا بگڑی، در سے تیرے نہ جائے سوالی۔ اپنے جب سے نوازا گیا رسول اللہ، اپنے جب سے نوازا گیا رسول اللہ، اپنے جب سے نوازا گیا رسول اللہ۔ میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں۔ مصطفیٰ کے جیسا کوئی آیا نہیں، مصطفیٰ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ سنا ہے وہاں پر جو حج ہو رہا ہے، یہ پروان سن کر یہاں رو رہا ہے۔ بلا لے خدایا اسے بھی حرم میں، بلا لے خدایا اسے بھی حرم میں، لگی آگ دل کی بجھا دے وہاں۔ آزمائش
اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے. جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی.